قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اعلان کر دو نہ تم میرے طریقے پر نہ میں تمہارے طریقے پر، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی لوڑ دو کی بات نہیں ہوگی، ایک ہی بات ہے اور وہی ہوگی لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اب مشرکین نہیں سمجھ گئے کہ یہ دعوت رکنے والی نہیں ہے، لہذا پروپیگنڈا کیا جائے۔ وہی لوگ جو کل تک آپ کو امین و صادق کہہ رہے تھے، آج ان کی زبانیں بدل گئی، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، کوئی اس کو سکھلا رہا ہے، لیکن لوگ متوجہ نہیں ہوئے ان باتوں پر، لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آزمائش کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ وہ صحابہ جن کا مکہ میں کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی مضبوط قبیلہ نہیں تھا، ان کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عمار بن یاسر، سید سمیہ یاسر کی اہلیہ، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تپتی ریت میں دھوپ پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، ٹھنڈے پانی میں ان کو ڈبکیاں دی جاتی تھی، سختیاں کی جاتی تھی۔ ایک ایسے ہی مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یاسر کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبرن صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، میرا تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ بالآخر یاسر شہید کر دیے گئے، سمیہ شہید کر دی گئی، عمار کو پریشان کیا گیا، بلال کو تکلیف دی گئی، خباب بن ارد کو اذیت پہنچائی گئی۔ یہ ایک آزمائش تھی جو صحابہ پر آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو اس تکلیف میں دیکھتے تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔